أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جنت کی طرف دوڑو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، 133 نمبر. ترجمہ: اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو، اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو جنت عنایت ہو. اور وہ جنت ایسی ہے جس کی وسعت ایسی تو ہے ہی جیسے سب آسمان اور زمین. وہ تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. فائدہ: اس آیت میں مسلمانوں کو جنت کی ترغیب فرماتے ہوئے اس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پرہیزگاری جو خدا کے فرمانبردار اور گناہ سے دور رہنے والے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے. اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ. ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دارالسلام سے مراد جنت ہے. حدیث پاک: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور ایک دسترخوان لگایا اور ایک داعی کو بھیجا، یعنی کہ دعوت نامہ بھیجا. تو جس نے اس داعی کو لبیک کہا، یعنی کہ وہ جو دعوت دینے والا لوگوں کے گھروں میں جا کر اس نے دعوت دی، جس نے دعوت قبول کی وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا. پس سردار اللہ تعالیٰ ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور بلانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنی چاہیے، اور کم از کم 3 دفعہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے اور 3 دفعہ دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.